نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم جس پروگرام میں حاضر ہیں اس کا نام تزکیہ ہے، اور عنوان رکھا گیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا کیا مقصد ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے اس نقطہ نظر سے کہ اسلام کیا ہے، تو یہ سارا اسلام جو دین ہے یہ سارا کا سارا ہی تزکیہ۔ اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کس مقصد کے لیے بھیجا۔ تو اگر ہم اس کو غور کریں اس مقصد کو، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے تزکیہ کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اور یہ انبیاء کرام ایسے کامل اور اکمل ترین شخصیات ہیں، عظیم شخصیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا تعارف کروایا تو فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں، اور ان سے جو خلاف عادت کام ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام ان سے لیے ہیں جو کہ صرف اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قانون وضع فرمائے ہیں، اور ایک قانون جب لوگوں کو ان کی آبادی کو بڑھانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ یہ متعارف کرایا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھا، کہ جو حضرت اماں حوا علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا ہوتے تھے، جو صبح کو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح جو شام کو پیدا ہونے والے تھے ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانے والا، فقط میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے انہیں یہ قانون دیا تھا، لیکن ایک شخص نے اس بات کو نہ مانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اسی تزکیہ کا حکم دیا، نصیحت فرمائی، لیکن چونکہ اس کی قسمت اور وہ ایک بدبخت انسان تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی
بات کو نہیں سمجھا اور اپنا تزکیہ نہیں کیا اور راہ راست سے سیدھی راہ سے پھٹک گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نوح علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش تھی کہ ان کا بیٹا طوفان نوح میں جب اللہ نے طوفان بھیجا نوح علیہ السلام کی قوم پر، تو اس وقت بھی وہ ایمان نہ لا سکا، کیونکہ اس نے آپ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تزکیہ نہ کیا، اپنے بارے میں محاسبہ نہ کیا، کامیابی کی طرف نہ گیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نبی جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، جب ان کی باری آئی تو اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا اور ان کے بارے میں فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، کہ بے شک یہ بڑے راست باز نبی ہیں۔ تو نبی ہوتے ہی سچے ہیں، اللہ کی جو وحدانیت بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تو تمام انبیاء سچے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، جب جان کی باری آئی تو جان بھی دے دی، جب مال کی باری آئی تو مال بھی دے دیا، جب اولاد کو قربان کرنے کی باری آئی تو اس کو بھی قربان کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ایک ذبیحہ کے بدلے ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو بچا لیا، اور اسی طرح آپ نے قربانیاں دیں، وطن بھی چھوڑا اللہ کے لیے۔ تو یہ ان کا تزکیہ تھا، اور اسی تزکیے کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا۔ جو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان اپنے بارے میں تزکیہ کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کیسے معاملات میں پیش آتا ہے، اسے اپنی چیزیں پسند ہیں یا اللہ کی رضا پسند ہے، تو ہونا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بنایا، تعمیر کیا، تو دعا کی وہ یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ایک اور آیت میں تزکیہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، برہان ہے، دلیل ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ چنانچہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ایک اور آیت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ باتیں جو تزکیہ کے بارے میں ہیں، ان آیات بینات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد جو ہے، ان کے آنے کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں میں تزکیہ پیدا ہو، تزکیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہ محاسبہ ہے، اپنا حساب لگانا۔ ہر آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنا حساب ضرور نکالتا ہے شام کو، لیکن یہ آدمی، یہ انسان، اس نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے اللہ رب العزت کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ باتیں مسلمان کے لیے صرف نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے راہیں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح ہر انسان کو وہ عطا فرما سکتا ہے، لیکن یہ سوچتا ہی نہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جو تزکیہ کرے اسے کیا ملے گا۔ سمجھ آئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ جو تزکیہ کرے گا اس کو انعام بھی ملے گا، اور اس دنیا میں اسے کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ کیا۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چلا، معلوم ہو گیا، ہمارے علم میں آ گئی بات کہ مراد کو، کامیابی کو، مقصد کو وہی پہنچے گا جس نے اپنا تزکیہ کیا، محاسبہ کیا، اپنا حساب لگایا۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس لیے اس دنیا میں پیدا ہوئے، تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھائی ہیں اپنے پیارے محبوب کریم نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اور ہم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء رسول کو بھیجا، پہلی امتوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ میرے بندے ہیں اور ان سے تم سیکھو، ان میں ایسی خصوصیات ہیں، اور ان پر اللہ نے آزمائشیں ڈالی، اور ان آزمائشوں پر انہوں نے کس طرح استقامت حاصل کی۔ تو یہ تمام باتیں کب پتہ چلیں گی؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، کہ بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا۔ اب یہ ہمارے اوپر بات ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اگر ستھرا کر لیا، صاف کر لیا، اس کا محاسبہ کر لیا، تو ہم مراد کو پہنچائے جائیں گے۔ اور جس نے نہ پہنچایا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ نامراد ہوا۔ جس نے معصیت میں چھپایا تو پتہ چلا، جس نے گناہوں کو چھپایا، گناہوں کی طرف توجہ نہ دی، گناہوں سے دور نہ ہوا، وہ نامراد ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بہت باتیں ہیں، لیکن مختصر بات یہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، نفس کا تزکیہ کیا، تو وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ اور جس نے گناہوں کی خاک میں اپنے آپ کو دبا دیا، وہ خائب و خاسر ہو گیا۔
علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ فرماتا ہے، کر لیتا ہے، اس کی فطرت سلیمہ نشو و نما پاتی ہے اور اس کی قوت و توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سی غیبی طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور انبیاء کرام کو جو معجزے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حلم کی وجہ سے، بردباری کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ ان کا ایمان اور ان کا توکل جو اللہ پر ہوتا ہے، اسی کی بنا پر اللہ انہیں معجزے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ معجزہ جو ہے نا، یہ صرف اللہ کی نبیوں کے لیے خاص ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جب تک اپنا تزکیہ نہیں کرتا، نہیں کرے گا، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ ہو سکے گا۔ تو آج ہمارے لیے جو اس تمام باتوں میں جو بات نکلتی ہے، جو سبق ہمیں ملتا ہے، جو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری بات ہے، وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اس پر تجزیہ کرتے ہیں، ان کی کاموں پر، ان کی ذاتوں پر اور دیگر ہمارے جو معاملات ہیں، ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان سے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کے بارے میں سوچتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں۔ تو یہ کام اصل میں ہمیں اپنے لیے کرنا تھا، تزکیہ کرنا تھا، حساب لگانا تھا، محاسبہ کرنا تھا۔ ہم نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کتنی کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے یا نہیں، سچ بولا ہے یا نہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان پر غور و فکر کرنا کئی ہزار سالوں کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں اس پر بھی بات ہوگی۔ دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اللہ تبارک تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ